بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر عرب خان ہے اور میں سینے کے امراض کا ماہر ہوں۔ میں تقریباً پچھلے 9-10 سال سے ایز اے سینے کے اسپیشلسٹ کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ آج ڈسکشن کر رہے ہیں سانس کا پھولنا۔ سانس کا پھولنا یہ مسئلہ اکثر ہمارے لوگوں کو مختلف ادوار میں پیش آ سکتا ہے، کسی کو بچپن سے، کسی کو جوانی میں اور کسی کو بڑھاپے میں۔ سانس کا مسئلہ ہے، اس کے مختلف اسباب ہے۔ میں بیسیکلی آپ کو اس کو ڈیوائیڈ کروں گا۔ ایک بیماری ہے اور دوسرے جو نا عوامل ہے۔ سب سے پہلے کوئی مریض یا کوئی بندہ سانس کے پھولنے کی بات کرتا ہے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے جو بیماری آ جاتی ہے اس کو دمہ کہتے ہیں، یا آسما یا برانکل آسما کہتے ہیں۔ اب دمے کے علاوہ دوسری ایک بیماری ہے جو دمے کی طرح کی ہے، جس کو ہم COPD کہتے ہیں، کرونک obstructive pulmonary ڈیزیز، جو اکثر اسموکنگ حضرات میں یا وہ لوگ جو دھویں والے ماحول میں کام کرتے ہیں ان کو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری انفیکشس ڈیزیزیں، مثلا نمونیا، پھپھڑوں میں پانی کا پیدا ہو جانا جو مختلف ڈیزیز کی وجہ سے ہوتا ہے، یا تو وہ نمونیا کی وجہ سے ہوتا ہے یا تو وہ TB کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن بیسیکلی انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا لنگ کینسر ہے، اس میں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ لنگ کی بیماریوں کے علاوہ کچھ اور بیماریاں ہیں جو بھی سانس کے پھولنے کا سبب بنتا ہے، جس میں سب سے پہلے دل کی بیماری ہوتی ہے جس کو ہم ہارٹ فیلئر کہتے ہیں۔ ان مریضوں کو بھی سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ انیمیا، خون کی کمی، وہ بھی سانس کے پھولنے کا سبب بنتی ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ بیماریاں ایسے ہوتی ہیں جو ہماری ذہنی بیماریاں، جس طرح کہ انزائٹی، پینک اٹیک، یہ بھی سانس کے پھولنے کا سبب بنتی ہے۔ اب وہ عوامل جو سانس کے پھولنے کے سبب بنتی ہے، ان میں سب سے سرپرست جو ہے الرجی ہے۔ اب الرجی چونکہ بیسیکلی ایک بیماری نہیں ہوتی، الرجی میں مریض کو جن چیزوں سے الرجی ہوتی ہے یا حساسیت ہوتی ہے تو مریض کو وہ تکلیف یا سانس کا پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی مریض کو بدبو سے الرجی ہے، کسی کو پرفیوم سے، خوشبو سے الرجی ہے، کسی کو سرد ہوا سے الرجی ہے، کسی کو ڈسٹ سے الرجی ہے، دھوئیں سے، گرد سے، ان چیزوں سے، کسی کو پولن سے ہوتی ہے۔ تو وہ مریض جب ایسے ماحول میں چلا جاتا ہے یا ان کا سامنا ان چیزوں سے ہو جاتا ہے تو ان کو یہ مریض میں سانس کے پھولنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایکسرسائز، ہماری جو نارمل لوگوں میں ایکسرسائز کرتا ہے یا ایکسرسائز کے دوران اس کا سانس پھول جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے فیمیل میں اکثر اوقات پریگننسی کے دوران سانس پھول جاتا ہے، اسپیشلی سیکنڈ اور تھرڈ ٹرائمیسٹر میں یہ مسئلے ان کو آ جاتے ہیں، جو کہ ایک نارمل کنڈیشن ہے لیکن ان کا سانس پھول جاتا ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ کوئی لوگ پہاڑی علاقے میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور ان لوگوں کو وہاں پہ سانس کا پھولنے کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں، ایک نارمل بندہ جس کو کوئی بیماری نہیں ہوتی لیکن ان چیزوں سے ان کا سانس کے پھولنے کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب کہ مریض کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے اکثر میرا سانس پھول جاتا ہے، تو سب سے پہلے ایز اے ڈاکٹر جس سے ہم معلومات حاصل کرتے ہیں اس کو ہم ہسٹری کہتے ہیں۔ تو ہسٹری میں مریض سے یہی پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کو جو سانس کا مسئلہ ہے یہ کب سے ہے؟ اکثر مریض کہتے ہیں کہ مجھے بچپن سے یہ مسئلہ ہے، بچپن سے۔ اس کے بعد اس کی فیملی ہسٹری کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے خاندان میں، والدین میں، بہن بھائی وغیرہ کسی کو یہ مسئلہ تو نہیں ہے؟ اس کے علاوہ پھر اس سے ہسٹری کے دوران اس کی الرجن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو کسی چیز سے حساسیت تو نہیں ہے۔ اس کے بعد جس کو ہم دمے کے مریض جب ہمارے پاس آ جاتے تو ان کو بنیادی علامات جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو کارڈینل سمٹم آپ کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم ضرور پوچھتے ہیں اور ضرور پوچھنا چاہیے۔ کارڈینل جو سمٹم ہے وہ 4 ہے، ان میں سب سے پہلے جناب کھانسی۔ اب کھانسی خشک ہو سکتی ہے اور بلغمی، لیکن اکثر اور بیشتر اوقات مریض کو خشک کھانسی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مریض کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی ہے، مطلب چلنے پھرنے میں دشواری، یا بیٹھنے میں، یا کام کرنے میں، یا ایکسرسائز کے دوران اس کو سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے یا سانس کا پھولنا ہو جاتا ہے۔ تو تیسری علامت ہے وہ سینے سے سیٹوں کی آوازوں کا نکلنا۔ مریض اکثر آ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے سینے میں شاشوں کی آوازیں یا سینے سے سیٹوں کی آوازیں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد جو چوتھی علامت ہے وہ سینے میں بندش کا احساس ہونا، جس کو ہم
چیسٹ ٹائٹنس کہتے ہیں. ہسٹری کے دوران اور ایگزامینیشن کے دوران ہم نے ایک ڈائگنوز بنا لیا کہ بھئی اس مریض کو دمہ ہو سکتا ہے. اب اس دمے کے لیے ہمیں فزیکل ایگزامینیشن ہم نے کر لیا. ایگزامینیشن میں ہم نے دیکھ لیا کہ اس کے سینے وغیرہ میں یہ ویزز کی آوازیں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. پھر اس کے بعد ایک پلمونی فنکشن ٹیسٹ ہے جس کو ہم FFT کہتے ہیں, اس کے ذریعے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ایکس رے کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ جب ہم نے یہ سب کچھ کر کے اور ہم نے ڈائگنوز کر لیا کہ بھئی یہ اس بندے کو دمہ ہے, تو اس کے لیے پھر علاج کی ضرورت ہے. تو علاج ہمارے بیسیکلی 2 ٹائپ کا ہے. ایک کو ہم پریونٹیو ٹریٹمنٹ کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم کازیٹیو ٹریٹمنٹ. اب پریونٹیو ٹریٹمنٹ میں یہ ہے کہ جو ان کے جو علامات ہیں وہ سبسائڈ ہو جائے, وہ ٹھیک ہو جائے, مریض کو فوری ریلیف مل جائے. اور کازیٹیو ٹریٹمنٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی جو عوامل ہے جس وجہ سے یا جس بیماری سے ان کو یہ مسئلہ ہے, اس بیماری کا علاج کیا جائے, اس عوامل کا علاج کیا جائے. تو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ میں بیسیکلی جو دمے کے لیے جو ابتدائی ڈرگز کے طور پر, ابتدائی دوائی کے طور پر جو دوائیاں استعمال ہوتی ہے ان کو برانکو ڈائلیٹر اور اینٹی انفلیمیٹری کہتے ہیں. ان دونوں دوائیوں سے بیسیکلی ان کا ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے. اور جو کازیٹیو ٹریٹمنٹ ہے تو اس کازیٹیو ٹریٹمنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ دمہ ہے تو اس کا ہم علاج کریں. اگر دمہ نہیں ہے تو اس کو دل کی وجہ سے یہ مسئلہ آ رہا ہے تو جو دل کی بیماری ہے اس کا علاج کیا جا رہا ہے. اگر پیپڑوں میں پانی ہوا ہے تو پانی کو اس وقت نکالا جاتا ہے, کیونکہ ڈائگنوسٹک ہم ٹیپ کرتے اور دیکھتے تھے کہ یہ پانی, ایک تو پانی نکالنے سے مریض کو سمپٹومیٹک ریلیف مل گیا, اور دوسری بات یہ پانی کو ٹیسٹ کے لیے بھیج دیتے ہیں, پلورل فلوئڈ کو ٹیسٹ کے لیے بھیجا جاتا ہے, اور اس میں جو کاز آ جاتے ہیں, جو وجہ آ جاتی ہے, اس وجہ کا علاج کر کے مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ نیموتھوریکس ہو, اگر پنکچر ہو تو اس کو ایسے مریضوں میں چیسٹ ٹیوب ڈال لیتے ہیں, آکسیجن دے دیتے ہیں, ان کو ریلیف, اور اینٹی بایوٹک دیتے ہیں, ان کو ریلیف مل جاتا ہے. اگر نمونیا کی وجہ سے ہو, انفیکشن کی وجہ سے تو انفیکشن کا ٹریٹمنٹ کرنے سے مریض بہتر ہو جاتا ہے.